بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اشرف جلالی صاحب کے طرفداروں نے کانفرنس کی اور جس میں تمام رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو دھمکی دی، اور جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی محمد کی بیٹی کا دفاع کرتا ہے اور محمد کی بیٹی کی توہین کرنے والے کو جنہوں نے سزا دلائی ہے، اگر اس شخص کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم محمد کے نواسے کے سوگ کے جلوسوں کو نہیں نکلنے دیں گے. اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی ندائیں بلند ہوئیں تو نہیں معلوم کہ لبیک یا رسول اللہ جب کہا گیا تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ان کے دلوں میں ابو سفیان خبیث پلید بیٹھا ہے. ایک میٹنگ اور کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں دینا. رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کیونکہ جب انہوں نے دھمکی دی ہے جلوسوں کی تو اس سے تو ان کی سفیانیت ظاہر ہوئی ہے، محمدیت ظاہر نہیں ہوئی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف جلالی صاحب کی مخالفت کرنے والے خود علماء اہل سنت بھی تھے، انہیں آپ نے کیا دھمکی دی؟ اور قید کرنے والے ان کو گورنمنٹ والے ہیں تو اب پاکستان کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ پھر جس پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں وہ پاکستان محمد علی جناح کا بنایا ہوا ہے کہ جو خود محمد والے محمد کا ماننے والا تھا، شیعہ تھا. پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کے نام کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کی قبر کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس ملک کا کیا کریں گے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جس کا بانی جو ہے شیعہ ہے؟ ان نوٹوں کا کیا کریں گے جنہیں آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جن نوٹوں کے لیے کبھی آپ کچھ کرتے ہیں کبھی آپ کچھ کرتے ہیں؟ ہاں، بات آپ کو یہ کرنی چاہیے اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. بات آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے توہین نہیں کی، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ کہیں کہ وہ اس پہ معذرت چاہیں گے. آپ نے کہا کہ یہ علمی موضوع تھا تو علمی موضوع تو یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی تھی، یعنی بکواس کی اور پاگل پن کی، اسے بھی ڈسکس کریں. علمی موضوع آپ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا تو اسے کیوں چھپایا جاتا ہے. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، زہر سے کیا گیا. آپ ڈسکس کریں علمی اعتبار سے کس نے زہر دیا، آپ کیوں چھپاتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ لفظ شہادت نہیں لگاتے. یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے دل میں در حقیقت بغض رسول اللہ و بغض آل رسول اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں. پہلے آپ نے بل پاس کرنے کی کوشش کی، اس بل کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ بنیں گے وہ خود آپ بنیں گے، کیونکہ آپ کو تمام صحاح ستہ کی کتب کو، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو بند کرنا ہوگا، بین لگانا ہوگا، حتیٰ انٹرنیٹ سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ وہ منبع ہیں توہین رسالت کی. کیونکہ اگر کوئی یہودی یا ہندو یا عیسائی توہین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی بھی دوسرا بدھسٹ یا دیگر دین والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جی ایک آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کی کتابوں کی جو توہین ہے وہ توہین دلیل سے اور سند سے ثابت کریں گے. کون لوگ؟ دشمنان اسلام. بس دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا آلہ اور ہتھیار صحاح ستہ اور آپ کی دیگر بعض کتابیں ہیں کہ بلا شک انہیں بین کرنا چاہیے، اور پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحیح نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ سے آپ کے دل میں بغض رہا رسول اور آل رسول کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رافضی کہہ کے ہم دبا دیں گے. آپ کے دل بغض رسول اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، بغض آل رسول سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے نکاح زنا سے، لواط سے، شراب سے، جوا سے اور دیگر حرام کاموں سے نہیں ٹوٹتے، رقص سے، موسیقی سے. آپ کے نکاح ٹوٹتے ہیں رسول اسلام کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مظلومیت بیان ہوگی حسین کی تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون تھے، انہیں پاور میں لانے والا کون تھا. اور اسی طریقے سے لوگ دیکھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے کہ عالم اسلام میں کیا ہوا.
آپ نے پچھلی کانفرنس میں کہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سوگ منائیں گے، آپ منائیے، آپ نے ان کے قاتلوں کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ تھیں جو ان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا نافل فقد کفر، حضرت عثمان کو یہودی سے نسبت دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ انہیں قتل کر دو، یہ یہودی اور کافر ہو چکے ہیں، اور ناسل سے نسبت دیتی تھیں، طلحہ اور زبیر تھے۔ آپ کیوں ان اصحاب کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے جب ان کا نام لکھتے ہیں آپ کتابوں میں، چاہے تاریخ طبری میں ہو، چاہے تاریخ ابن عساکر میں ہو، دیگر کتب میں ہو؟ آپ کیوں نہیں لکھتے مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن عدیس بلوی جو بدری تھے ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگاتے؟ جناب عثمان کے مخالفوں اور قاتلوں میں جن کا آپ نام لیتے ہیں، پہلے تو آپ نے یہ گیم کیا کہ مولا علی اور ان کے لوگوں پہ ڈالا تاکہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ ان کا جو اصل قاتل تھا وہ حمران اسود بن سودان بن حمران تھا۔ باقی لوگ صرف مخالفت کرنے والے تھے، پورا مدینہ مخالف تھا، تمام اصحاب مخالف تھے، اور مخالفین میں جو سر فہرست تھے وہ عبد الرحمن ابن عدیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن حمق خضائی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جبلہ بن عامر الصاعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جہجہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حنیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، رفاع بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس ملک کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں، ان کے ناموں کی مسجدیں بنائیں، ان کے ناموں کے آپ مدرسے بنائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، آپ ان اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جبلہ بن عمر کا، عدیس بن عبد الرحمن بن عدیس کا، عمرو بن حمق خضائی کا، جناب محمد ابن ابو بکر کا۔ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے۔ ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نخواستہ نہ نکل جائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ علمی گفتگو کریں۔ جو کسی کو احترام دیتا ہے، جو کسی کے لیے محترم شخصیت ہے کسی بھی دین کی، ان کا احترام کیا جائے، لیکن علمی طریقے سے ڈسکشن ہو۔ ہاں، پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں، علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا بانٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے۔ عزاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے سوگ کو نہیں منانے دیں گے، آپ کی یہ روش ہمیشہ سے رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس سوگ کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، بچے کاٹتے ہیں، بریانی و قورمے میں خون ڈالتے ہیں۔ آج عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں، کتنے خبیث ہیں، علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نکاح زنا سے، شراب سے نہیں ٹوٹتے، نواسے رسول کے ذکر سے ٹوٹتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ دشمنان رسول اور آل رسول کا دفاع کریں۔ بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں، بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا، پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا، قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہت علمی کام کرنا ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو، قتل کو، ان کو زہر دیے جانے کو آپ ڈسکس کریں، اور پہلا کام یہ کریں جب آپ نے بل پیش کیا اس میں یہ چیز بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لفظ شہید لگایا جائے گا، کیونکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کی ہے۔ یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے، بغض آل رسول ہے۔ ہمیں رافضی کہنے سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں آتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب آپ مناظرے کرتے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ کی توہین ایک دوسرے کی کتابوں سے نہیں دکھاتے؟ انصاف سے کام لیں۔ کیا دیوبندی اور
بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے کی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکیدار بنیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی ہیں؟ یہ صرف آپ کا شور ہے کہ عام افراد پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کہیں آپ کے راز کھل نہ جائیں۔ یہ جو مجالس کی آپ کی مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ذکر ہوگا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کس نے زمین ہموار کی، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرایا جاتا ہے، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ 50 سال کے جو یہ نوبت آئی، کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، رسول کے داماد کو قتل کیا گیا، رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے، ان کو قبر رسول اللہ کے پاس نہیں آنے دیا گیا، اور بعد میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم مصائب بلا شک اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، تمام اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی ہے کہ جو علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں، کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل توہین رسالت سے اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہم السلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ کا ذکر نہ رکا نہ رک سکے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بڑے آپ سے زیادہ خبیث اور آپ سے زیادہ پاورفل تھے لیکن وہ بھی حسین کا ذکر نہ رکوا سکے۔ ہاں، اگر وہ لمیٹڈ ہوا تو وہ کرونا کی مشکل کے وجہ سے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول کیا جائے اور خاص لمیٹیشنز ہوں تو اس کا ہم بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بیماری نہ پھیلے، لیکن اگر آپ دھمکیاں دے کے روکنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔